پاکستان میں سب سے VIP جو گیسٹ ہوتا ہے وہ تو پرائم منسٹر ہوتا ہے نا. پرائم منسٹر کو اس ڈگری کالج میں وہ لے کے انہوں نے جانا تھا. بے شک وہ کل نہیں آئیں گے پرائم منسٹر, لیکن اس ڈگری کالج کی جو اہمیت ہے یہاں سے یہاں تک, اس سے کم از کم جو ہماری جو سرکاری اسکولوں کی بھی بڑی سے ہوگی سر ہوتی ہے وہاں پہ. پرائم منسٹر کا دورہ جب شیڈیول ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلگت شہر میں آپ جہاں سے پرائم منسٹر نے گزر کے فاطمہ جناح جو ڈگری کالج تک جانا تھا جہاں پر مرکزی تقریب تھی, وہ راستہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا. سارے وہ کھڈے شڈے اور پیچ ورک ہو گیا اس کا. میں کچھ خواب پچھلے 32 سالوں سے دیکھ رہا ہوں سر, جن کی تعبیر اگلے 76 سالوں میں شاید میرے لیے ممکن ہے. بجلی کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, مینٹ ہے, 3 چیزیں. یا کہ کسی ڈائی آرٹ کارکن کے ساتھ میری بحث ہوتی ہے. میں نے کہا 2.5 سال میں سر مجھے ایک پروجیکٹ آپ بتا دیں گلگت شہر میں, کیپٹل ہے وہ, کوئی اگر کوئی کھڈے شڈے بھی فل ہوا ہے تو مجھے ایک پروجیکٹ بتا دیں, میں اس کو سلوٹ پیش کروں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IMN میں شبیر میر. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کا گلگت بلتستان کا وزٹ تھا, جو کہ اب پروگرام بالکل ریکارڈ کرنے سے پہلے یہ اطلاع ملی کہ وہ کینسل ہو گیا. آج اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہاں پہ جو تیاریاں ہو رہی تھی گلگت بلتستان میں وزیر اعظم کی متوقع وزٹ کے حوالے سے, تو کیا جب ایسے موقعوں پہ اس طرح کی تیاریاں کہیں مہنگی تو نہیں پڑتی ہیں گلگت بلتستان جیسے خطے کو جہاں محدود وسائل ہیں؟ دونوں اس کے رخ ہیں. بعض لوگ اس کی بہت سپورٹ کرتے ہیں کہ چلیں اس بہانے بہت سارے کام نکل آتے ہیں, اور اس کے علاوہ انتظامات کے حوالے سے کیا انتظامات ہوئے, کس طرح ہوئے, کس نے کیے, اس حوالے سے بات کریں گے. اور اینڈ پہ سیاسی ایک چھوٹا سا تجزیہ بھی پیش کریں گے. میرے ساتھ سینئر صحافی ایمان شاہ موجود ہیں. کافی عرصے بعد آج ہم نے ایمان شاہ صاحب خط آئے ہیں. آپ کو ان کی مصروفیات کا بہتر علم ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ. وزیر اعظم صاحب کا تو آخری لمحے پہ ابھی اطلاع ملی کینسل ہو گیا. تو چلیں سر, ویسے مجھے یہ بتائیں کہ کافی مہنگے ہوتے ہیں, اگرچہ پرائم منسٹر جو بھی آتا ہے یا پریزیڈنٹ آتا ہے, بلکہ پرائم منسٹر کا زیادہ مہنگا ہوتا ہے, اخراجات ہوتے ہیں, تیاریاں ہوتی ہیں. تو اب تو کینسل ہو گیا, تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا گلگت بلتستان کو کہ نقصان ہوگا, کیا سمجھتے ہیں؟ میرے صاحب دیکھیں, یہ جو دورے ہوتے ہیں نا 2 نوعیت کے ہیں. ایک تو وہ جسے کہتے ہیں بے فیض قسم کے دورے ہوتے ہیں, ایک جس سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں. بے فیض دورے ہوتے ہیں گورنرز کے, صدور کے, اس طرح کے دورے وہ بے فیض ہوتے ہیں. مثلا جو عارف علوی کا آخری دورہ ہوا, میں اور آپ کسی اہم شخصیت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ ان کے 2 دن کے دورے پہ 1.5 کروڑ کے اخراجات ہوئے. ان کے ساتھ 40 مہمان آئے, سرینا میں ٹھہرایا, ونزا جانا, اسکردو جانا, سارا ٹھیک ہے. اب وہ دے کے کچھ نہیں گئے کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بے فیض دورہ, جس پہ آپ کے جو ہے نا آپ لٹاتے ہیں, حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے. کچھ دورے ہوتے ہیں جن سے آپ فیضیاب ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ وہ جو ہے نا اس کے جو ہے وہ بہتری آ جاتی ہے. وہ ہوتے ہیں پرائم منسٹرز کے دورے, یا کوئی ایون NHA کا کوئی چیئرمین آتا ہے اس کا دورہ, وہ بھی کوئی نہ کوئی دے جاتا ہے. اور وہ پرائم منسٹر کا دورہ جب شیڈیول ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلگت شہر میں آپ جہاں سے پرائم منسٹر نے گزر کے فاطمہ جناح جو ڈگری کالج تک جانا تھا جہاں پر مرکزی تقریب تھی, وہ راستہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا. سارے وہ کھڈے شڈے اور پیچ ورک ہو گیا اس کا, ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ اس کا فائدہ ہوا. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ NHA کے چیئرمین پہنچے ہوئے تھے, خرم آغا صاحب جو یہاں پہ چیف سیکریٹری بھی جو ہے نا, اچھا وہ بھی پہنچے ہوئے تھے. اوکے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات جو آپ کو چیف سیکریٹری بتا رہے تھے, آج ہم ان کے ساتھ ہم نے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزارا, ہم نے کارڈک سینٹر کا بھی وزٹ کیا. اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس دورے کے تمام تر اخراجات, ایون چلے تمام تر لیکن آپ کو جو بتا رہے تھے میں سو رہا تھا, 90% جو ہے وہ NHA کے اخراجات تھے. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں پروجیکٹس کتنے تھے جو ان کا افتتاح ہونا تھا؟ ایک تو KIU میں لیپ ٹاپ, اس کے بعد پھر یہ غزل ایکسپریس وے, اس کے بعد نگر ایکسپریس وے, LPG ایئر مکس پلانٹ, مطلب کارڈک کا تھا. کم از کم یہ کوئی 2 کھرب کے قریب کے پروجیکٹس ہیں. تو بس ان کو 2 تقسیم کر دیتے, وہ فیضیاب کے دورے یا بے فیض دورے. رائٹ. اس میں شاہ صاحب میں اصل میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ نے ایک تو بات کلیئر بتا دی کہ حکومت گلگت بلتستان کا پیسہ اس میں نہیں لگا تھا. خیر ہمارا پیسہ وہیں سے ہی آتا ہے.
NHA سے انہوں نے پیسے لیے, ٹھیک اچھی بات ہو گئی. دوسری بات, اس بہانے کچھ روڈس کے معاملات ہو گئے, اور یہ جو ڈگری کالج گلگت کا جو ہے اس کا بھی اسٹیٹس ویسے ہائی تو ہو گیا, کیونکہ سب کی نظریں کہ پرائم منسٹر آ رہے ہیں. آج میں نے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جس طرح اس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے, جس طرح کمیونٹی لائبریری ہے, جس طرح اس کا جو ہال ہے, روم یا آڈیٹوریم, سب پاکستان میں یہ تو ایک آڈیٹوریم دوں گے. بہت زبردست قسم کا مطلب یہ کالج بن گیا ہے. پہلے میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ ڈگری کالج کا جب بھی کانسیپٹ آتا تھا ہمارے گلگت بلتستان میں, تو وہ کسی زمانے میں اب یونیورسٹی ہے وہ ڈگری کالج, اور ایک بس ہوتی تھی جو فرنیچر ٹوٹی ہوئی ہے ایک بس, ہاں, اور کوئی پانی نہیں, کچھ نہیں, پرنسپل صاحب کی ایک ٹوٹی ہوئی گاڑی, ہاں, یہ اثاثہ ہوتا تھا. تو اب تو یہ ڈگری کالج نہیں, یہ تو آپ کو لگے گا کہ NCA کا کوئی مین کیمپس ہے. اس کے اوپر ویسے چیف سیکرٹری صاحب نے بڑی توجہ دی ہے. مسئلہ یہاں پہ جو ہے نا سر, اس میں کوئی آپ کو پچھلے ایک سال میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ عملی طور پہ نظر آئی ہیں. مثلاً کچھ خواب ہم دیکھتے تھے, کچھ خواب تو ہمیں وہ پچھلے میں کچھ خواب پچھلے 32 سالوں سے دیکھ رہا ہوں سر, جن کی تعبیر اگلے 76 سالوں میں شاید میرے لیے ممکن ہے. بجلی کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, میرٹ ہے, تین چیزوں کا خواب میر صاحب میں یہ خواب دیکھتے دیکھتے میرے ہم اثر یا مجھ سے کچھ بڑے جو میرے ساتھ اس وقت نتھی تھے ان کاموں میں, وہ تو چلے گئے, تو ہم بھی اپنے عمر کا اس حصے میں پہنچ گئے. نہیں شاہ صاحب, اللہ آپ کو عمر دے, آپ تو کیوں. تو گزارش یہ ہے نا کہ کچھ خواب ہوتے ہیں سر. ہم آج سے ایک سال پہلے سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ایک گرلز ڈگری کالج کے جب اندر انٹر ہوں گے ٹھیک, تو وہ ہمیں ایسا لگے گا جیسے کوئی ملٹی نیشنل کسی کمپنی کے CEO کا کوئی وہ آفس ہے, یا ان کا وہ جہاں پہ اربوں کے بزنس ہوتے ہیں, وہ پاکستان کے کسی بڑے پرائیویٹ تعلیمی ادارے کا آڈیٹوریم ہے. آپ نے دیکھ لیا وہاں پہ سر. یہ جو ایک معجزہ ہوا نا گلگت بلتستان میں ایجوکیشن سیکٹر میں, ہم ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں محی الدین وانی صاحب کو, وہ کم ہے. کوئی لوگ نہیں کرتے نا, کچھ لوگوں کا وہ منہ بن ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ ہر چیز کو نیگیٹولی پورٹریٹ کریں گے. میں اور آپ تو نہیں کریں گے, جو چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہ ہم بیان کریں گے. بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے, ہم چیف سیکرٹری سے یہ بات کرتے رہتے ہیں. میرٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوا, ہم ان سے بات کرتے رہتے ہیں. کرپشن جاری ہے اس وقت, BISP اور غریبوں کے لیے جو آٹا ہے وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے, اس پہ ہماری ان کے ساتھ کھینچتانی ہے. لیکن جہاں پہ کام ہوا ہے, اور آج زبردست جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ہم جب وہاں پہ انٹر ہوا ہے ڈگری کالج میں, اور شاید آپ کی بھی تقریباً کوئی 25 سال تو آپ کو ہو گئے نا اس میں, آپ نے کسی پرائم منسٹر کے لیے سب سے بڑی تقریب کسی گورنمنٹ ڈگری کالج میں کبھی اس تقریب کا انعقاد ہوا, یا تو سرینا یا پھر ادھر سیاؤ کا مشرف ہال جہاں پہ مشرف صاحب آئے تھے. صحیح. تو یہ کچھ, اور اس میں ایک اور اچھی چیز بھی میں نے دیکھی, یہ کریڈٹ میرے خیال میں اس میں چیف سیکرٹری کو دے دیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں جو غالباً ہوسٹ کرنے والی لڑکی تھی وہ بور والی وہ بچی تھی جس کی سارا خاندان جس کا وہ ایک بچی بچی وہ بچ گئی تھی زندہ. اور دوسری جو ریحان شاہ کی بھتیجی ہے جس کو سر بہت ٹیلنٹڈ, ہاں UN کے غالباً کو, جس کا پاکستانی میڈیا کے اوپر بڑا چرچرا. بالکل. کوئی اچھا سیاست صاحب یہی بتا رہا تھا نا کہ سٹیج پہ کوئی سرکاری افسر نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ بچیاں جو ہے وہ ہوسٹ کریں گے. ایک وہ ملکن سے ہمارے دوست ریحان شاہ کی بیٹی, ایک وہ ببر سے پورا خاندان اس کا سیلاب کی نظر ہو گیا, ایک بچی وہ سروائیو کر گئی. اور اس کے لیے پرائم منسٹر نے اس ٹائم پہ, آپ کو یاد ہوگا شاہ صاحب, اس کے سارے اخراجات, اور انہوں نے پرائم منسٹر نے شاہ صاحب ہے کہ یہ بات اہم تھی اس ٹائم پہ, چیف سیکرٹری کو انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ اس بچی کا خیال رکھنا ہے آپ نے, وہ ایک ہی بچی تھی, اور کینسل ہوا نے کب اس بچی نے پروگرام کو ہوسٹ کرنا تھا, اسی بچی نے. بالکل یہی ہوتا سر, یہی جو ہے نا کوئی آپ کا انتظامی سربراہ کوئی سمجھدار آدمی. اچھا شاہ صاحب, اس میں ایک اور چیز میں بتاؤں, میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے ویسے یہ پوچھا تھا کہ ادھر ڈگری کالج میں لا کے کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ KIU میں کرتے بنی بنائی چیزیں ہیں. اس پہ انہوں نے اچھا کہا کہ اس بہانے چلیں, اس کی مطلب بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی. یہی کہنا تھا کہ پاکستان میں سب سے VIP جو گیسٹ ہوتا ہے وہ تو پرائم منسٹر ہوتا ہے نا. پرائم منسٹر کو اس ڈگری کالج میں وہ لے کے انہوں نے جانا تھا. بے شک وہ کل نہیں آئیں گے پرائم منسٹر, لیکن اس ڈگری کالج کی جو اہمیت ہے وہاں سے یہاں تک, اس سے کم از کم جو ہماری جو سرکاری اسکولوں کی بھی بڑی سے ہوگی سر, چیئر ہوتی ہے وہاں پہ. باقی تو سارا یہاں پرائیویٹ کالجوں میں ہے نا, ڈگری کالج میں تو وہ بچہ ہے جو بالکل جو ہے متوسط اس طبقے سے تعلق رکھتی ہے.
تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مینس ہم اور کیا کر سکتے ہیں اس کو بیٹھ کے بعض لوگ اس لیے اچھا ہم اپریشیٹ کریں گے تب بھی کچھ لوگوں کا منہ ٹیڑھا ہو جائے گا. ہاں وہ کہیں گے یہ کیوں تعلیم شاہ صاحب سر یہ تقریب کیوں ڈگری کالج میں, وہ بھی چیف سیکرٹری نے غلط کیا کیونکہ وہ ذاتی ایک کناب بیچ میں آ جاتا. چیف سیکرٹری صاحب کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اس جو گرلز ڈگری کالج ہے اور ایک گرلز اسکول کے اوپر زیادہ توجہ ہوتے ہیں, اسکول بہت سارے ہیں, تو خیر اس کا جواب تو چیف سیکرٹری صاحب خود بھی دیں گے, لیکن ہمارے خیال میں کچھ ماڈل اسکولس اور کالجز وہ بنانا چاہ رہے ہیں, اسی سلسلے کی شاید یہ کڑی ہے. چلو کچھ تو ماڈل اسکولس بنانا چاہتے ہیں, 200 اسمارٹ اسکولس بنانا چاہتے ہیں. ان اسمارٹ اسکولس کے لیے پاکستان میں بڑے بڑے ڈونرز کے ساتھ رابطے ہیں. ہر ڈونر کو کہتے ہیں جی آپ 10 اسکول جو ہے نا وہ ٹیک اوور کریں, ان سے اسمارٹ بنائے. سر بگ مانگ صحیح. شاہ صاحب ایک امپورٹنٹ اس میں اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اب جس طرح کا کام محنت سے لوگوں نے کیا, یہ ڈگری کالج کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, یا کچھ اسکول ہیں, تو یہ تو اب ایک ٹائم تو ہو گیا. ہمارے یہاں پہ روایت یہ ہے کہ ایک ٹائم کرنے کے بعد اس کے بعد اللہ حافظ جی, وہ پھر لیبارٹری بھی مطلب ایسی بن جاتی ہے کہ دوبارہ دل نہیں کرتا ہے. اسکول کی بھی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ 6 مہینے سال بعد کے بندہ کیا تھا کہ یار بس ایک پیسہ ایک ٹائم لگایا اور شاید کسی نے جیب بھرا چلے گئے. تو اب یہ ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے, اور رسپانسبلٹی کسی کے اوپر فکس کرنی چاہیے, ذمہ داری ڈالنی چاہیے کہ آپ نے اس اسکول کے اس حلیے کو, اس کالج کے, اس کو خراب ہونے نہیں دینا ہے. کل یہ نہ ہو کہ وہ کارپیٹ کی جگہ اندر آپ کو مٹی نظر آئے. جو کام ہوا ہے اس کی مینٹیننس کے اوپر, سسٹینیبلٹی کے اوپر کچھ کرنا ہوگا. جائیں گے تو ہو سکتا ہے بعد میں وہ بھی سوتے شاہ اس معیار کو برقرار رکھنا. بہت سارے چیف سیکرٹریز جو سوتے شاہ تھے دفتر میں, وہ ایک ہمارے ہم اب ریٹائر ہو گئے, سیکٹری فارم اسمبلی بھی رہے, وہ شاہ صاحب جو چیف سیکرٹری تھے وہ سگریٹ پیتے تھے, دفتر سے باہر نہیں نکلتے تھے. اب وہ سوتے شاہ تھے نا, بیٹھے ہوئے تھے, ان کو چل کر رہے تھے, پتہ ہی نہیں تھا باہر کیا ہو رہا ہے, کام ہو رہا نہیں ہو رہا, ٹیچر اسکول میں ہے نہیں ہے. سر ایک یہ چیف سیکرٹری ہے جو صبح میرے خیال میں 7 بجے وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں, رات گئے تک بیٹھ کے کام کرتے ہیں. اور ایک اور اچھی خبر سناؤں سر. جی 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 اچھی خبریں سنائیں سر. آج دیکھیں مسئلہ یہاں پہ یہ ہے نا کہ ہم یہ بات کر رہے ہوتے تھے نا کہ یہ بجلی کے شعبے میں کیوں نہیں کام کر رہا. پتہ ہے آپ کو احسان اقبال کے فورم سے یہ اپروو ہو گئے تھے 4 پروجیکٹس, ترمک کا, عطابات کا, سوری عطابات نہیں, فنڈس تاسیم میگاواٹ آئی تھنک کوئی 24 ارب کا ہے, KIU 84 ارب کا ہے, ترمک ہے, اور ایک اور کوئی پروجیکٹ ہے سکارکوئی ایک تو ہینزل ہے نا 22 میں, اس کے ساتھ مزید ایڈیشنل 15 میگاواٹ بجلی شامل کرنے کے لیے 10 ارب کا وہ ہے. نیو سر جو ایپیکس ایک فورم ہے پرائم منسٹر کی جو صدارت میں ہوا, کل آخری جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ پروجیکٹس 2 خرب کے پروجیکٹس کی منظوری دی گئی. اور اس میں پوری جو محنت تھی, حافظ صاحب کی بھی بہت محنت ہے, لیکن سیف صاحب جو ہے ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر انہوں نے جو محنت کی ہے سر, وہ 2 خرب کوئی عام رقم نہیں ہے. خاص کر یہ KIU کا واٹر لفٹ کر کے 9 سے پانی اٹھائیں گے, KIU کے اوپر فعال ہوگا, وہاں ٹربائن لگیں گے 100 میگا واٹ کا یہ پروجیکٹ ہے سر. 90 ارب کے قریب اس پہ لاگت آئے گی جو ایپیکس کے فورم سے, جس کی منظوری بھی ہو چکی. صحیح. ایک چیز میں بھی اس میں ایڈ کروں شاہ صاحب, حافظ الرحمان صاحب کی کوششیں بھی اس دفعہ ہمیں وہاں سے جو اطلاعات آ رہی تھیں خبریں, انہوں نے بھی پرائم منسٹر کو اور جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں بہت ٹائٹ کیے ہوئے رکھا, اور اسی وجہ سے آج ہم نے دیکھا کہ اس کالج کے اندر حافظ الرحمان صاحب خود بھی موجود تھے اور انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے. سابق وزیر اعلیٰ رہے, PML کے صوبائی صدر رہے, ظاہر ہے, اور پرائم منسٹر نے آنا تھا, انہی کی پارٹی کے صدر, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, انہوں نے محنت کی ہے. حافظ صاحب کو یہ ہے کہ ٹیکنیکل معاملات پہ بڑا عبور حاصل ہے. وہ کسی فورم پہ جاتے ہیں, کوئی بھی فورم ہو, مطلب ایپیکس کا فورم ہو, کسی اور ایڈیشنل فورم ہو, وہاں جا کے اپنی بات وہ پورے ہوم ورک کے ساتھ جاتے ہیں, جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگلے بندے کے پاس پھر وہ جب میں آپ کے ساتھ کوئی فیکٹس اینڈ فگرس اور ٹیکنیکل چیزوں کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں, پھر بھی آپ ڈینائی کرتے ہیں تو وہ تو پھر میں نہ مانوں والی بات ہے. اچھا شاہ صاحب, جو کارڈک ہاسپٹل کا بھی آج ایک اتفاق ہوا مجھے اور آپ کو چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ وزٹ کرنے کا, میں تو خوش ہو گیا اس کو دیکھ کے. اس لیے خوش, ایک تو ماحول اچھا, بڑا خوبصورت قسم کا, معیار اس کا اچھا. پھر ہمیں دیکھیں نا, ہم اور آپ تو اللہ معاف کرے بہت سارے اور لوگ بھی چھوٹے سے ایک مسئلے کو لے کے اسلام آباد جانا, پھر پنڈی جانا, مختلف شہروں میں آپ کے اخراجات, بے سکونی, ٹینشن, وہ سارے معاملات, ادھر رہائش کدھر رکھیں, کدھر سے کھائیں پییں, اب 2 سٹیپ کے اوپر آپ کو یہ ملا ڈسلوکیٹ ہو جاتے تھے. بہت ایک مطلب لوگ جائیدادیں بیچ کے علاج کروا کے اور ایک نہ ختم ہونے والے ایک مسائل سے 2-4 ہوتے.
تو آج اس کو دیکھ کے آپ کو بھی لگا کہ نہیں ہم ترقی کی طرف بہرحال جا رہے ہیں, اچھے پروجیکٹس ہیں. سر دیکھیے میر صاحب, اس میں نا اگین یہ بات ہوگی کہ ظاہر ہے جہاں پہ یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں نا, تو میرا اور آپ کا کام ہے کہ وہ بتا دیں. ٹھیک ہے, ہم اس سے پہلے رونر ہوتے تھے نا کہ یہاں پہ ایم آر آئی نہیں ہے. ایم آر آئی کی فیسلٹی آ گئی نا. ایم آر آئی کی پتہ ہے سر ایم آر آئی کتنا اہم ہے. بالکل کوئی بھی آپ کا جو ہے نا وہ ہیڈ کیا کہتے ہیں اس کو, ہیڈ انجری ہوتی ہے, بالکل. وہ ایم آر آئی کے بغیر تو کوئی ڈاکٹر اس کا علاج ہی نہیں کر سکتا تھا. وہ ریفر کرتے تھے. 10,000 کا وہ ٹوٹل ٹیسٹ ہوتا ہے یا 5,000 کا. اس کے لیے وہاں سے 3 بندے یہاں سے جاتے تھے اسلام آباد میں, ٹیسٹ کرا کے علاج واپس آنے تک 4 لاکھ روپے لگتے تھے. بالکل. غریب لوگ تو سروائیو نہیں کر سکتے تھے. آپ جیسے لوگ یہاں سے لے کے جاتے تھے. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے, وہ اب آپ کے ڈور سٹیپ پہ ہے. ٹھیک ہو گیا. سٹی سکین کا کوئی کانسیپٹ یہاں پہ نہیں تھا. حفیظ الرحمان صاحب کے دور کے وہ پروجیکٹس ہیں. سر یہ سارے وہی پروجیکٹس ہیں نا. کینسر ہاسپٹل میں اس وقت آپ کا فری آف کاسٹ علاج ہو رہا ہے نا. اس کو ہم نے میڈیا نے ابھی تک ہائی لائٹ ہی نہیں کیا. میرے پاس کل ایک غریب آدمی آیا, یہ جو فارورڈنگ کا کام کرتا ہے, ڈرائیور ہے, یہ کیا کہتے ہیں کیریٹ ڈبہ چلاتا ہے, اخبارات کو آگے پیچھے وہ کرنا. وہ کل پریشان تھا, میرے پاس آیا تو میں نے کہا یار کیا مسئلہ ہے. محمدی نگر کا ہے, تھول کا ہے, آئی تھنک یہ ہمارے دوست علی مردان کا کوئی دور پاک کرتا ہے. میں نے کہا یار کیا مسئلہ ہے, پریشان ہو کہ میرے والد صاحب کو کینسر ہو گیا. تو میں نے کہا اچھا اللہ خیر کرے, کہاں پہ, کیا یہیں پہ سر علاج ہو رہا ہے. میں نے کہا کیسا علاج, کا سر زبردست علاج ہو رہا ہے, تقریباً فری آف کاسٹ ہے. میں نے کہا یار شکر کر, بیماری کی وجہ سے تو آپ پریشان ہیں. میں نے سر اپنی فیملی میں میری 2 بہنوں کو کینسر ہو گیا. ایک بہن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی, ایک بہن سروائیو کر گئی. یہاں سے ہم لے کے گئے, وہاں سے علاج کرا کے واپس آنے تک جو حالت ہوتی ہے سر, دعا دینی چاہیے جن لوگوں نے یہ ہاسپٹل بنایا اور جن لوگوں نے یہ کارڈک سینٹر بنایا. باقی تو کسی حکومت کے کھاتے میں کوئی کام سرے سے کوئی ہے ہی نہیں نا. کل کسی پی ٹی آئی کے میرے بہت ہی قریبی عزیز ہیں, پی ٹی آئی کے کسی ڈائی آرٹ کارکن کے ساتھ میری بحث ہوتی ہے. میں نے کہا 2.5 سال میں سر مجھے ایک پروجیکٹ آپ بتا دیں, گلگت شہر میں کیپٹل ہے, وہ کوئی اگر کوئی کھڈے شڈے بھی فل ہوا ہے تو مجھے ایک پروجیکٹ بتا دیں, میں اس کو سلوک پیش کروں. سب کچھ بھی نہیں ہوا نا, جس نے کام کیا ہمیں بتانا پڑے گا. سو یہ میرے خیال میں یہ کچھ یہ ڈیولپمنٹ سے بہت شکریہ. سیاسی کیا ڈیولپمنٹ سر, سیاسی ڈیولپمنٹ سر ایک تو روٹی ہضم نہیں ہوتی, پروگرام کیسے ختم کر سکتے آپ ذرا بتا دیں. سیاسی سر سیاسی ڈیولپمنٹ, خورشید صاحب کی کوئی پریس کانفرنس, خالد خورشید صاحب کی پریس کانفرنس رٹو میں تھی اور ہمیں نہیں پتا کہ آج وہ ہو پائی یا نہیں ہو پائی, کیونکہ رٹو سے یہاں سے خبر یہاں تک پہنچنا بھی میرے خیال میں انٹرنیٹ کی بھی وہ شاید سہولت دستیاب نہیں ہے, اور وہ رٹو میں کرنے کی کوئی ضرورت بھی ایسا نہیں بنتا تھا کہ ہیڈ کوارٹر اسٹور ایک گایا میں کرتے کرنی چاہیے. بندہ رٹو میں جا کے پریس کانفرنس سابق چیف منسٹر اور پاکستان تحریک انصاف کے صوبہ صدر کر رہے ہیں. ویسے اٹک یہ میں ملنے کے لیے کب جا رہے ہیں خالد خورشید صاحب؟ ابھی یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. زمان پارک اور بنی گادا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو وہ میں نے بھی آستین نہیں چڑھائی ہیں. گرمی ہے میں نے تو بس. اچھا ارشاد صاحب, یہ واقعی سیریس قسم کی بات ہے نا کہ ابھی تک اس طرح کی بالکل خاموشی یہاں پہ ہمیں. چلیں جنہوں نے پارٹی چھوڑنی تھی, فارورڈ بلاک بنانا, انگھال گروپ بنانا, تو وہ تو ہو گیا, لیکن جو اگر ہیں کوئی وہ بالکل اس طرح خاموش ہیں کہ ان کے وجود کا ہی نہیں پتہ چلتا. خالد خورشید صاحب دیکھیں نا, کوئی وہ اسٹیٹمنٹ حق میں کوئی نہیں, کم از کم میں نے نہیں دیکھا, ہو سکتا وہ آ گیا ہو. 10 اضلاع ہے جی بی میں, گلگت میں 45 لوگ نکلے تھے بیتلی کے ساتھ. 45 میں 36 یا 40 وہاں پہ تھے. اچھے تھا. خاتونوں میں کوئی 25 اور چلاس میں گئے تھے میں نے کوئی 22 تھے. تو ٹوٹل جی بی میں 106 لوگ جو ہے وہ انہوں نے احتجاج کیا. 6 اضلاع میں کوئی احتجاج نہیں, جس میں سیم کا آبائی ضلع استور بھی شامل ہے. ابھی تک استور سے کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں ہوا آج کی ڈیٹ تک. یہ 5 جولائی کو اس کو 5 اگست کو سزا ہوئی ہے. آج 10 تاریخ ہے نا, آج 5واں دن ہے, جیل میں ہے. استور میں سیم سب خود استور میں موجود ہے. ابھی تک کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں ہوا. آپ اگر ریکارڈ مطلب میں کچھ نہیں ہے, نگر میں کوئی احتجاج نہیں ہوا, شگر میں کوئی نہیں ہے, کھرمنگ میں کوئی احتجاج نہیں ہوا. استور میں اصل میں پارٹی کے جو رہنما تھے سرکردہ وہ تو سارے چھوڑ گئے ہیں, جو ہیں پھر وہ تو خاموش ہیں. پھر احتجاج کرنے کے لیے لوگوں کے لیے بھی کسی تو امت مسلمہ کا لیڈر ہے, اس کے لیے تو امت مسلمہ کے کسی ملک نے کوئی کہا کہ ہمارے امت مسلمہ کا لیڈر سر اصل تک جیل میں ہے. اصل تو بات جو سائفر پہ واپس آ گئی ہے نا, وہ بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر گئی. اس میں 2 کاؤنٹر آرگومنٹس آ رہی ہیں نا. ایک تو یہ ہے
کہ سائفر میں وہ اس طرح ہے نا شاہ صاحب، میں اور آپ کوئی کوڈنگ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی گپ شپ کے لیے، جو مجھے اور آپ کو پتہ ہے، اگر تیسرا بندہ سن لے تو اسے تو کوئی انداز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو اب جو ایک برطانوی یا امریکی جریدے نے جو خبر چھاپی، ہاں، تو وہ اس کے حقیقی ہونے پہ شکوک و شبہات ہیں، کیونکہ وہ کوڈ ورڈز کی بات کوئی اور تو نہیں سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ڈیکوڈ، تو پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے ڈیکوڈ نہیں کر سکتے. آفیشیل سیکرٹ لگنے انہوں نے یہ کہا تھا. پھر اس کو لوگ اس طرح اس کی کڑیاں ملا رہے ہیں جو تبصرہ نگار ہیں، کہ وہ انہوں نے اس طرح پلان بنایا کہ اس کو بظاہر یہ بتائیں کہ گم گیا ہے، لیکن اس کو بھجوا دیا ہے جدھر پہنچانا تھا، ٹھیک ہے. پھر خود ادھر آ گئے، جیل میں آ گئے، ان کو پکڑ دکڑ ہونی تھی. اب وہ معاملہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں بھی جا رہا ہے، وہ لاگو ہوتا ہے. اگر تو یہ اس اخبار میں ساتھ یہ بھی منشن ہے کہ انہوں نے پاکستان کے جو سرکاری سطح پہ اس کی تصدیق کی کوشش کی مسلسل، تو وہ نہیں کر سکے، اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو اگر میں کوئی کوڈ ورڈ میں اور آپ رکھتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھے تو ہم تصدیق کریں نا، تو ہم سے یا ہم نہیں کرتے ہیں تصدیق، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر سوالیہ نشان تو ہے. تو اب یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ آگے پتہ نہیں کیا رخ اختیار کریں، تو دیکھتے ہیں. تو شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے. اللہ حافظ.